بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم احسن شاہ قتل کیس کا جو معاملہ اس وقت الجھا ہوا ہے، اس کی جو گٹھیاں ہیں وہ اس کو ہم سلجھانے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس وقت پہلی بار جو ہے وہ احسن شاہ کا جو پولیس مقابلہ اس کی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت تمام لوگ جتنے بھی پولیس کے ٹاؤٹ ہیں، جو شکیل بٹ کے ٹاؤٹ ہیں، وہ اس وقت شکیل بٹ کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے کو جعلی نہیں اصلی مقابلہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن آج جو حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے پہلی بار کہ اصل معاملہ کیا تھا، کس طرح یہ تمام چیزیں طے ہوئی، پلان کا حصہ بنی، تمام چیزوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ میرے ساتھ کرائم رپورٹر ثناء اللہ بٹ صاحب موجود ہیں اور ان کے پاس وہ تمام سٹوری ہے اور تمام وہ چیزیں ہیں جس طرح احسن شاہ کا پولیس مقابلہ ہوا، جس طرح اس کو مارا گیا، اور انہی کی زبانی جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ اس وقت حقیقت سامنے نہیں آ رہی، اس کو اصلی پولیس مقابلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بٹ صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جس علاقے میں اس کا جو ہے وہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ بٹ صاحب بتائیے گا، یہ جو پولیس مقابلہ ہوا ہے، شکیل بٹ کو جو ہے وہ بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے بڑا کام کیا ہے اور اس کو اس وقت مسیحا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا سٹوری ہے، کیا حقیقت ہے احسن شاہ کا جو پولیس مقابلہ ہوا ہے؟ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ جب تھانہ چونک کے علاقے میں احسن شاہ کو بلاچ کو جب تھانہ چونک کے علاقے میں بلاچ کو قتل کیا گیا، اس پہ فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا گیا تھا، احسن شاہ اس وقت سعودی عرب میں موجود تھا۔ بالکل، آرگنائز کرائم یونٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو احسن شاہ تھا وہ سعودی عرب میں موجود تھا۔ بالکل ایسے یہ ویڈیوز بھی ہیں تمام۔ اب جو 18 مارچ کو انہوں نے آرگنائز کرائم یونٹ نے مبینہ مخبری کے الزام میں احسن شاہ کو حراست میں لیا تھا اپنی 18 مارچ کو، پھر اس کو اب جوڈیشل کر دیا، وہ جیل میں تھا۔ شکیل بٹ جو کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہ ایک طرح سے بدماشوں کے لیے ڈان ہے، ایک گوڈ فادر کا رول فی الحال پلے کر رہے ہیں۔ تو احسن شاہ کو جو انہوں نے اس کی والدہ 12 بجے اس کے جس دن انکاؤنٹر ہونا تھا اس دن 12 بجے اس کی والدہ اس کو ملنے گئی ہیں، تو اس کو کہاں سے پتہ لگا کہ مجھے یہ مار دیں گے؟ اس نے اپنی ماں کو، والدہ کو کہا کہ مجھے نا یہ لوگ مار دیں گے، آپ میرے وکیل کے ساتھ باہر جا کے، خاندان والوں کے ساتھ جا کے تو پریس کانفرنس کریں۔ اس کی ظاہری بات ہے اس کے ماں باپ، اس کے بھائیوں نے جا کے کوئی ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے، لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ احسن شاہ کوئی چور ڈکیت نہیں تھا، کوئی چور ڈاکو نہیں تھا، اس پہ تو بلاچ کی مخبری کا الزام تھا۔ جب مخبری کا اس پہ الزام تھا، آپ اس کو شاد باغ میں کون سی ایسی برآمدگی کرانے کے لیے لے کے جا رہے تھے؟ وہ اس کا سی آر او تو کلیئر تھا، چوری ڈکیتی پہ اس کو پرچہ نہیں تھا۔ ہاں، جو اس نے بلاچ کی مخبری کی تھی، جو اس کے پیسے تھے وہ تو انہوں نے لے لیے تھے واپس، ریکور کر لیے تھے واپس اور جوڈیشل کر دیا۔ اب جب آپ اس کو لے کے جا رہے تھے شاد باغ میں، تو شاد باغ میں آپ نے اس سے کون سی ایسی انکوائری کرنی تھی، کون سی ایسی برآمدگی کرنی تھی، اور کون سے رستے کے تھرو لے کے جا رہے تھے؟ ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں شکیل بٹ صاحب کہ آپ کون سے ایسے رستے کے تھرو لے کے جا رہے تھے؟ سیو سٹیز کے آپ کی ہی کیمرے موجود ہیں، شاد باغ میں بھی موجود ہیں۔ ہاں، میں خود شاد باغ کا رہائشی ہوں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق، جو میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق، احسن شاہ کو کرول گھاٹی کے پاس، بند روڈ کرول گھاٹی کے پاس جو کوڑے والے ڈھیر ہیں، جو اس جگہ پہ جا کے اس کا پولیس مقابلہ، اس کو انکاؤنٹر کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جو ہمیں پتہ چیز لگی، ابھی تک کسی نے بھی نہیں بتائی بھائی، وہ یہ کہ اس کو کرول گھاٹی کے پاس جا کے کوڑے والے جو ڈھیر ہیں ان کے پاس جا کے، بند روڈ پہ جنگلوں کے پاس جا کے اس کا انکاؤنٹر کیا اور باقاعدہ اس کو، یعنی کہ یہ شاد باغ کا علاقہ نہیں ہے، یہ تھانہ شاد باغ کا ہی سرکل ہے، ٹھیک ہے، تھانہ شاد باغ کا ہی سرکل ہے، لیکن یہ شاد باغ کے مین روڈز نہیں ہیں، یہ رنگ روڈ اور بند روڈ اکٹھا لگتا ہے، جہاں پہ اندھیرا ہے، جہاں پہ اجاڑ ہے، نہ بندہ نہ بندی کی ذات ہے، یہ اس جگہ پہ جا کے اس کا انکاؤنٹر کیا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر برسٹ تقریباً 6 گولیاں کو جو برسٹ ہے وہ مارا گیا ہے، اس کے سینے پہ مارا گیا ہے۔ اگر پولیس مقابلہ ہو، اگر ہم کیا یہ پولیس والی پولیس مقابلہ کر لیں کسی کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، تو کبھی کسی چور کو اس کی گردن پہ فائر لگے گا، کبھی اس کے ناف پہ لگے گا، کبھی ٹانگ پہ لگے گا، کبھی بازو پہ لگے گا۔ یہ پہلا میں نے پولیس مقابلہ دیکھا جو سیدھے فائر ہی سینے پہ لگ رہے ہیں اس کے۔ اب آپ خود اس چیز سے ہم تو یعنی کہ احسن شاہ کے سینے پہ فائر لگا، احسن شاہ کے سینے پہ فائر لگے ہوئے ہیں، احسن شاہ کو بازو ٹانگ کہیں بھی نہیں فائر لگے ہوئے، اس کے تو ڈائریکٹ سینے پہ فائر لگے ہوئے ہیں۔
تو پھر جب اس کے گھر والوں نے احتجاج کیا، اب جو ایک اور بات ہے ذرائع کے مطابق وہ یہ کہ احسن شاہ کی فیملی کو باقاعدہ طور پر تھریٹس آ رہے ہیں، اور وہ لوگ اس وقت اپنے گھر کو تالے لگا کے کہیں یہی کہہ سکتے روح پوش ہوئے ہوئے ہیں، وہ تو ڈرے سہمے ہیں کیونکہ اس کے بھائی کو بھی نامزد کر دیا، بھائی علی رضا تھا پولیس مقابلے میں، اور جناب وہ پیچھا کر رہے تھے جو شکیل بٹ کے ٹاؤٹ ہیں. کیا آرگنائز کرائم کا اتنا ہی معیار گرا ہوا ہے کہ ان کی کوئی بات لیک ہو سکتی ہے باہر؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف خواب غفلت ہے، یا یہ خواب دیکھ رہے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ احسن شاہ کی ماں بھی کہتی ہے کہ میں 12 بجے ملاقات کے لیے گئی ہوں، مجھے احسن شاہ نے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ جناب مجھے مار دیں گے اور آپ کچھ کریں، تو یہاں سے بات تو لیک ہو سکتی ہے نا کہ اس کو بتا دیا گیا تو اس کی والدہ کو شکیل بٹ لینے آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا بھائی پیچھا تو کر سکتا ہے. بالکل، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھائی نے پیچھا کیا ہوگا، لیکن شاد باغ ایک کیٹیگری کا تھانہ کہلایا جاتا ہے، ایک کیٹیگری کا. وہاں پر کیمراز، سیف سٹیز کے کیمراز نصب ہیں، اور جہاں پہ انہوں نے یہ پولیس مقابلہ کیا ہے ادھر بالکل کیمراز نہیں ہیں. وہ تو رنگ روڈ کا سارا علاقہ ہے، بند روڈ کا، وہ تو اجاڑ ہے سارا. وہاں پر اگر اس کے بھائی نے تعاقب بھی کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ بھی، جہاں تک مجھے جو لگتا ہے یہ صرف من گھڑت کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ ہماری جو CIA ہے اس کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے کہ جناب ایک آتے ہیں اور وہ صرف معجزہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ صرف گولیاں جو احسن شاہ کو لگتی ہیں، اور جو مقابلہ کرنے والے ہیں، مقابلہ جو پولیس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور پولیس والے جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیے گا، اس کو جوڑا جا رہا ہے، ایک تو احسن شاہ کی فیملی بھی بہت منظر عام کے اوپر ہے، کیسر بٹ ہو، یہ وہ بڑے بیانات آ رہے ہیں، انٹرویوز آ رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے، اور یہ جناب وہ گوگی بٹ پہ، تیفی بٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ تیفی بٹ نے اپنا پتہ صاف کروایا، جو گواہ ہے اس کو جو ہے وہ جناب میری ختم کروا دیا، وہ بڑی آسانی کے ساتھ آئے گا، شامل تفتیش ہوگا، انٹرم بیل لے گا، اس کے بعد اس کی بیل کنفرم ہو جائے گی. تو یہ تیفی بٹ کا جو ہے وہ، جو تیفی بٹ کا رول ہے وہ یہ ہے کہ یا یہ آرگنائز کرائم کے مطابق یہ سرپرستی تھا احسن شاہ کا. اس نے تیفی بٹ اس نے احسن شاہ کو مبینہ مخبری کروائی اس احسن شاہ کے تھرو کہ تم نے بلاج کی مخبری دینی ہے ہمیں، اس کا تھڑا دینا ہے ہمیں. تیفی بٹ تو اس وقت پاکستان میں ہے ہی نہیں. ان سے پولیس اتنی کوئی نکارہ ہو گئی ہے، یہ اتنی نکارہ ہے کہ ان سے تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ نہیں کر رہے. یہ اس کو پاکستان لانے میں ناکام ہے، یہ بالکل ناکام ہے. اس کے ریڈ وارنٹ نہیں کرے کہ اس کو شامل تفتیش کریں، اس کو لے کے آئیں پاکستان. ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ سارا من گھڑت تھا، جعلی تھا. احسن شاہ کو تیفی اور گوگی یہ دونوں نے اپنے نام خارج کرانے کے لیے، سب ختم کرنے کے لیے، کہانی بند کرنے کے لیے اس کو احسن شاہ کو مروایا. اس کا پولیس مقابلہ، اس سارے پولیس مقابلہ صرف احسن شاہ کو، یعنی کہ امیر بلاج کی فیملی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. امیر بلاج کی جو فیملی ہے وہ امیر بلاج کی فیملی نے بھی بہت اس میں ان کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے امیر بلاج کی فیملی کا بھی. کہ جو امیر موصب ہے، امیر موصب یہ ساری FIR میں جو مدعی ہے بلاج کا وہ امیر موصب ہی ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی اپنا ہاتھ پاؤں مارا ہوگا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہوگی کہ ہمیں پتہ لگے، لیکن یا تو ان کے کان بھرے گئے ہیں یا پھر وہ خود اس میں ملوث ہیں. یعنی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں امیر بلاج کی فیملی بھی ملوث ہے اور تیفی بھی؟ کیا ان فیوچر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آئیں گی؟ تیفی بٹ جو ہے وہ میکسیمم 15 to 20 days میں ہوپس ہو وہ واپس آئے گا، وہ اپنی انٹرم کرائے گا، وہ شامل تفتیش ہو جائے گا. جو مین بندہ تھا جس نے ساری باتیں بتانی تھیں وہ تو اس دنیا سے کوچ کر گیا. اب یہ بھی پاسبل ہے. ایک اور پوائنٹ کلیئر کر لیتے ہیں اور پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. اس کا آپ جو اینڈ پہ باتیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ تیفی بٹ کا بھی رول ہے اور امیر بلاج کی جو فیملی ہے دونوں کا رول ہے. اوبیسلی یہ دونوں پارٹیز کا رول ہے، دونوں فیملیز کا رول ہے. تیفی کا بھی رول ہے اور امیر بلاج کی فیملی کا بھی رول ہے. ظاہری بات انہوں نے اپنے بچے کا بدلہ لینا تھا، یا وہ اسکول میں آ جائیں گے، لیکن وہ ابھی تک اسکول میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کے بقول جو ان کا موقف ہے بلاج کی فیملی کا وہ یہ ہے کہ تیفی بٹ کو پکڑیں، تیفی بٹ کو پکڑیں. لیکن جو سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ پھر احسن شاہ کو کس بات کا پولیس مقابلے میں مارا گیا؟ احسن شاہ کو اس لیے مارا گیا، جو ہماری سوچ ہے، ہماری تھنکنگ جاتی ہے، احسن شاہ کو اس لیے مارا گیا کہ تیفی کو انہوں نے تیفی کا پتہ صاف کرنا تھا، گوگی کا پتہ صاف کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مار دیا. تو اب اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ جو FIR کٹی ہے اس کے بھائی کے اوپر،
اب جو ایف آئی آر اس کے بھائی پہ کٹی ہے کہ وہ اس نے پولیس مقابلہ ہمارے ساتھ کیا پولیس کے ساتھ، لیکن جو اب ایف آئی آر کا جو متن ہے اس میں جو اس کا بھائی ہے ابھی تو فی الحال اس کے گھر والے روح پوش ہوئے ہوئے ہیں. ہوپ سو ان کے ظاہری بات ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہوگا کہ آپ نے ہمارے خلاف بیانات نہیں دینے، آپ نے اب تو اگر تم لوگ ہمارے اپنے دوسرے بچے کی خیر خواہی چاہتے ہو تو ایسے ہی کرنا ہوگا. ظاہری بات ہے 100% اس میں صداقت ہے، پریشرائز وہ فیملی ہو رہی ہوگی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین. جب میں نے پہلا ولاگ کیا تھا اور میں نے پہلے ولاگ میں کیونکہ سچویشن اور صورتحال جو ہے وہ اندوں کو بھی پتہ تھا، لیکن شکیل بٹ کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا کہ جناب یہ اس طرح ہوئے اور جناب پیچھا کیا اور پولیس مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد جو اس کے بھائی کے اوپر واردات ڈالی گئی ہے وہ بھی سیدھا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جیسے ثناء اللہ بٹ صاحب نے بتایا کہ ان کو تھریٹ، یعنی کہ یہ جو مدعا ہے ہمارے گلے نہ بڑھے. اور میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ جو قتل ہوا ہے، یہ جو پولیس مقابلہ ہوا ہے، یہ شکیل بٹ کے گلے پڑ سکتا ہے. تو یہ اسی جو گلے پڑ سکتا ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے وہ ملوث تھا، اس کی سزا پوری ہونی چاہیے تھی. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں سے اس کو پھانسی ہو جاتی تو اس کی جو گردن ہے 5 فٹ لمبی کرتے. میں اس میں نہیں ہوں کہ میری کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں احسن شاہ کے ساتھ، لیکن جو چیزیں ہیں یعنی کہ وہ جو ایک کہانی بنائی جا رہی ہے، ہم صرف اس کے اوپر اس کی ریالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب ان کی فیملی کے دیکھیں کہ ان کا قتل ہوا اور وہ گھر میں موجود نہیں، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو مدعا ہمارے گلے نہ پڑ جائے. بھائی اگر ریالٹی ہے تو آپ تفتیش کریں، چیزوں کو حقائق کو سامنے لے کر کے آئیں، پریس کانفرنس کریں. اور پولیس ابھی تک موقف نہیں دے رہی. پولیس اپنا، اور یہ شکیل بٹ صاحب جس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ اس معاملے کے اوپر اپنا موقف ہی نہیں دے رہی. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اندھیر نگری ہے. کب بھی جو ہے وہ کسی کو قانون اور آئین نہیں ہے، میں صرف قانون اور آئین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اسی طرح کسی کو بھی جو ہے وہ کھڑے لائن لگایا جا سکتا ہے. کل کو میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ جناب اس طرح کا جعلی پولیس مقابلہ بنا کے. اللہ خیر صلاح، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. مجھے اجازت دیں. اللہ نے